जिस मौजू पर आज हम खुदावंद के पाक कलाम से सीखेंगे वो मौजू है अपना खतना कराओ। अपना खतना कराओ, circumcise yourselves to the Lord। आइए मेरे साथ देखिएगा अपनी नसीहत के लिए यिर्मयाह नबी का सहीफा और उसका चौथा बाब, यिर्मयाह चैप्टर 4। तीसरी और चौथी आयत, थर्ड एंड फोर्थ वर्स, यिर्मयाह चैप्टर 4। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि खुदावंद यहूदा और यरूशलेम के लोगों को यूं फरमाता है कि अपनी उफ्तादा जमीन पर हल चलाओ और कांटों में तुखम रेजी ना करो। आए यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बशिंदों, खुदावंद के लिए अपना खतना कराओ। हाँ, अपने दिल का खतना करो, ताना हो कि तुम्हारी बदअमाली के बायस से मेरा कहर आग की मानिद शोलजन हो और ऐसा भर के कोई बजा ना सके। खुदावंद के पाक कलाम के परे सुने जाए उसकी बरकत हो, आमीन। चंद लम्हों के लिए फिर से अपने सरों को झुकाएंगे और मेरी दरख्वास्त है, क्योंकि जब आज मैंने और आप लोगों ने अपने अपने दिल का खतना करना है, आइए अपने दिल पर हाथ रखें। हम इससे हर शख्स अपने दिल पर हाथ रखें। प्रेज, थैंक यू जीसस। और बड़ी संजीदगी के साथ अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में लेकर आए। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, आप ही ने हमें खलक किया, आप ही ने हमें वजूद बख्शा और आप ही ने हमारी नथनों में अपना दम फूंका है और हम जीती जान हुए हैं। यह आपका फजल है कि हम आज तक जिंदों की जमीन पर हैं, और जब हम जिंदों की जमीन पर हैं, आज आपके बेटे आपके बेटियां होते हुए अपने आप को मुकम्मल तौर पर आपके कदमों में सौंपते हैं और आपसे दुआ करते हैं आज हम में से हर एक का दिल का खतना कर यीशु। हमें छांट और हमें तराश और हमें अपने कद के मुताबिक पहुंचने का फैसला दे। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, मेरे अल्फाज का, सोचों का, अल्फाज का, ख्यालत का जिम्मा ले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या मजमून है जी हमारा? अपना खतना कराओ, circumcise yourselves to the Lord। और इन दोनों आयात में खुदावंद यहूदा और यरूशलेम के लोगों से हम कलाम होते हुए कहता है, अपना खतना कराओ, अपने दिल का खतना करो। और आगे कहते हैं, अपनी उफ्तादा जमीन पर हल चलाओ, और फिर कहते हैं कांटों में तुखम रेजी ना करो।
اور آگے تھوڑے سے سخت الفاظ ہیں. کہتا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری کس کے باعث؟ بدعمالی کے باعث میرا قہر تم پر بھڑکے اور وہ آگ بجھ نہ سکے. اور یہی الفاظ آج خدا مجھ سے اور آپ سے، ہم میں سے ہر ایک سے یہ الفاظ دہراتا ہے کہ آئے میرے بیٹے، آئے میری بیٹی، اپنے دل کا ختنہ کراؤ تاکہ تمہاری بدعمالی کے باعث میرا قہر تم پر نہ بھڑکے. اور آپ لوگ جانتے ہیں، اس بات سے بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں، پیدائش کی کتاب میں، آغاز میں، جینیسس میں، خداوند نے اپنے بندہ ابراہیم کے ساتھ ایک عہد باندھا تھا. وہ عہد کیا تھا؟ کہ تم میں سے ہر ایک شخص کیا کرے جی، ہر مرد کیا کرے جی؟ اپنا ختنہ کرائے. آئے میں سب دیکھیے گا پیدائش کی کتاب جینیسس چیپٹر 17 9ویں آیت سے. پیدائش کی کتاب بائبل مقدس کی سب سے پہلی کتاب، 17واں باب 9ویں آیت سے میں خدا ان کے پاک کلام سے تلاوت کرنے کے ہوں. سنیے گا جہاں خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ عہد باندھا اور کہا، پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے، جس سے تم مانو گے، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھنڈی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے. 12ویں آیت، تمہارے ہاتھ پشت در پشت ہر رکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہوگا ہو کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو، خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں. لازم ہے کہ تیرے خانزادہ اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے. اور آگے سنیے گا، اور میرا عہد تمہارے جسم میں کیا ہو جی؟ ابدی عہد ہوگا، اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہو، وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا ہے. بنی اسرائیل سے کہا، خدا نے ابراہیم سے عہد باندھا کہ ہر مرد کا ختنہ کیا جائے، اور مہربانی سے موبائل بند کے کر دیجیے گا، صرف آدھے گھنٹے کی بات ہے. اور کہا کہ جو ختنہ نہ کرائے وہ کیا، سخت الفاظ، پھر سخت الفاظ ہیں، تم میں سے
کاٹ دیا جائے گا. اور پھر جو ہمارا مضمون ہے خدا نے اسی بات کو توریت میں ہی برائے مہربانی اپنے موبائل سوئچ آف کر لیجیے گا, نہیں تو بعد جا کے آپ سن سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں تو برائے مہربانی آپ کے موبائل ہمیشہ سوئچ آف ہونے چاہیے یا وائبریشن پہ ہونے چاہیے. سنیے گا. پھر خداوند نے اس بات کو اور کلیئر کیا توریت کی کتاب میں سے, توریت میں سے, استثناء کی کتاب میں سے اس بات کو اور کلیئر کیا. آئے میں سے دیکھیے گا وہ حوالہ بھی, استثناء اس کا 10 باب, ڈیٹرونومی چیپٹر 10, استثناء 10واں باب اور اس کی 16ویں آیت. یوں لکھے ہے, اس لیے اپنے دلوں کا ختنہ کرو اور آگے کو گردن کشی نہ ہو. اب سنیے گا, ایک چیز شاید آپ نے نوٹ کی یا نہیں کی, یہ 3 حوالہ جات جو ہم نے خداوند کے پاک کلام سے دیکھے ہیں, تینوں حوالہ جات میں شاید آپ نے نوٹ کیا ہوگا خداوند سزا ساتھ ساتھ سنا رہے ہیں. یرمیا میں اس نے کیا کہا تھا, تمہاری بدعماری کے باعث یہ نوک میرا کہہ ہے تم پر بھر کے. اور پیدائش میں اس نے کہا وہ کاٹ ڈالا جائے گا, اور استثناء کی کتاب میں اس نے کہا اپنے دل کا ختنہ کرو کہ گردن کشی نہ کرو. یعنی کہ ان تینوں حوالہ جات سے ایک چیز ہم لوگ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہیں کہ ختنہ کتنا ضروری ہے, اپنے دل کا ختنہ کتنا ضروری ہے, اور خداوند یہ چیز پسند کرتا ہے. اور اب میں سچ چلیے گا, نئے نامہ میں پالوس رسول ہمیں اپنے دل کے ختنہ کے تعلق سے کیا تعلیم دیتا ہے, جو ہمارا یرمیا والے ریفرنس ہے آپ اس پہ کوئی نشان لگائیے گا, کیونکہ اپنے مین ریفرنس پر آنا ہے. رومنس چیپٹر 2 نئے نامہ میں اور اس کا 2 باب 28ویں اور 29ویں آیت. یوں لکھے ہے, کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے, اور نہ وہ خطرہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے. 29ویں آیت, بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے, اور ختنہ آگے کیا لکھا ہے جی, ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے, نہ کہ لفظی. ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے
ہوتی ہے. اپنے اپنے دل کا ختنہ کراؤ. کیوں اس بات پہ آپ محسوس کریں کہ کیوں خدا اس بات پہ کیوں اتنا زور دے رہا ہے کہ یہ چینج کی تھیلی ہے, اس کا خطرہ کیوں خدا اتنا زور دے رہا ہے؟ اس لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے میرا اور آپ لوگوں کا یہ جو دل ہے نا, یہ لا علاج ہیلے باز ہے. یہ دل جو سا میرا آپ لوگوں کا ہے, یہ کیا ہے جی؟ کلام کیا کہہ رہے ہیں؟ دہرا دیجیے گا, لا علاج اور ہیلے باز ہے. اسی ریفرنس کو میرے ساتھ دیکھیے گا, یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 17واں باب, اور اس کی 9ویں آیت میں دھیان سے سنیے گا, یوں لکھا ہے دل سب چیزوں سے زیادہ کیا ہے جی؟ ہیلے باز. اور آگے کیا لکھا ہے جی؟ لا علاج ہے. یہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ جو میرے اور آپ لوگوں کے دل میں ہے اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ یہاں تو میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں خدا کا پاک روح ہے, وہ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا پلاننگز ہوتی ہیں, کیا ہمارے دل میں کیا ہے. اسے کہتے ہیں دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے, اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ 10ویں آیت, لیکن میں خداوند دل و دماغ کو کیا جی جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق کیا جی بدلا دوں. پھر دہرائی دے رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا, تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اس کے کاموں کے پھل کے مطابق کیا جی بدلا دوں. کیونکہ دل سب سے زیادہ کیا جی ہیلے باز ہے. اور آپ بے شک نہ نکالیے گا, نوٹ کر لیجیے گا, گھر جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. امثال کی کتاب 4 باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے دل زندگی کا چشمہ یہی ہے, اس کی خوب حفاظت کر. کیا کہہ رہا ہے جی؟ زندگی کا سچ چشمہ یہی ہے, اس کی خوب حفاظت کر. ورڈنگز کھا جا کے دیکھے گا, لکھا ہے کہ زندگی کا سچ چشمہ یہ, اس کی خوب حفاظت کر. ٹیک کیئر آف یور ہارٹ. کیونکہ زندگی کا سچ چشمہ یہی ہے. اب اگر آپ میرے ساتھ نکالیے گا, اپنے مین ریفرنس پر آئیے گا میرے ساتھ, یرمیہ 4 باب خداون 4 باب میں مجھ سے آپ سے کیا ہم کلام ہوا تھا کہ اپنی افتادہ زمین پر کیا کرو جی ہل چلاؤ.
افتادہ زمین کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین جس پر کبھی ہل چلائی نہ گیا ہو. اس سادہ الفاظ میں ہم لوگ یوں کہہ سکتے ہیں بنجر زمین. یہ جو ہمارے دل کی زمین ہے نا، بنجر زمین ہے. اسے کہتے ہیں اپنی افتادہ زمین پر کیا کرو جی؟ ہل چلاؤ. ختمہ کرنے کے لیے اس زمین پر ہل چلانا ضروری ہے، کیونکہ آج تک یہ افتادہ زمین ہے، اس پر ہل نہیں چلایا گیا. ہاں، ہم اپنی افتادہ زمین پر ہل چلاتے ہیں. ہل چلاتے ہیں. معذرت کیجیے گا، میں اگر کسی کو بات بری لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں. ہاں، ہم اپنی افتادہ زمین پر ہل چلاتے ہیں صرف آدھے گھنٹے کے لیے، جتنی دیر یہاں ہم مشکل سے یہاں بیٹھے ہیں. یہاں سے نکلنے کی دیر ہے. خداوند تو کون اور تیرا کلام کون؟ آپ 2 گھنٹے بعد یا شام کو پوچھ لیجیے گا کہ کیا کلام تھا. اس لیے تو کیا ہوتا ہے آپ لوگ سبھی جانتے ہیں. میں آپ لوگوں کو کیوں جگاتا رہتا ہوں، آپ سے کیوں جگاتا ہوں کہ کیا لکھا ہے؟ صرف اس لیے تاکہ آپ لوگ ایکٹیو رہ سکیں. تاکہ میں آپ لوگ اس پاک کلام کو ذہن میں یاد رکھ سکیں. میں نے کہا کہ ہم لوگ ہاں ہل چلاتے ہیں صرف آدھے گھنٹے کے لیے. اور آگے کیا کہتا ہے دیکھیے گا، یرمیہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے جی؟ اپنی افتادہ زمین پر کیا کرو جی؟ ہل چلاؤ. اور آگے کیا ورڈنگز کیا لکھے ہیں جی؟ کانٹوں میں تخم ریزی نہ کرو. کیا کہہ رہے جی؟ کانٹوں میں تخم ریزی نہ کرو. تخم ریزی کیا مطلب ہے؟ بیج بونا. میں نے کیا کہا تھا؟ کلام سے ہم ہل چلاتے ہیں اپنی افتادہ زمین پر آدھے گھنٹے کے لیے، وہ بھی آدھا کوشش کرتے ہیں آدھے گھنٹے 45 منٹ میں سے کچھ 15-20 منٹ ہمارے سوتے میں گزر جائے وہ بھی اچھا ہے. اور 10-15 منٹ ہم پادری صاحب کے بارے میں سوچتے بھی رہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں، آج نے کیا پہنے ہیں، کیوں پہنے ہیں، کس لیے پہنے. یس، کہتے ہیں اپنی افتادہ زمین پر کیا جی؟ ہل چلاؤ اور کانٹوں میں تخم ریزی نہ کرو. بیج بھی بوتے ہیں. کون سا بیج؟ کلام کا بیج. اور کون کس میں بوتے ہیں؟ بولیے گا. میں آپ لوگ سارے اس میں شامل ہیں. ہم کانٹوں میں تخم ریزی کرتے ہیں. میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں، سنڈے اسکول سے آپ نے ایک کہانی سنی ہوئی ہے بیج بونے والے کی. سنی کہ نہیں سنی ہوئی؟ کتنے سنی ہوئی ہے؟ اوپر والے کہتے ہیں ہم نے بالکل نہیں سنی. میں نے آپ لوگوں نے سبھی نے وہی بات ہے سنی ضرور ہوئے گی. تو تخم ریزی کی ہوئی ہے نا ہم نے، پر کانٹوں میں تخم ریزی کی ہوئی ہے. پھر دہرا دے رہا ہوں، اپنی افتادہ زمین پر ہل چلاؤ اور کانٹوں میں تخم ریزی نہ کرو. میں سب دیکھے گا کہ آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے متی رسول کی انجیل
اس کا 13واں باب اس حوالے سے تو آپ لوگ سبھی واقف ہونا چاہیے. آپ لوگ اپنی دہرائی کے لیے میں پڑھتے جا رہا ہوں. میتھیو چیپٹر 13 13واں باب اور 4 آیت. آپ مہربانی سے دھیان سے سنیے گا. یہ نہ ہو کہ اگلے اتوار سنڈے اسکول کے بچوں کو بلا کے ان کو کہا جائے کہ ہمیں بتا دو کیا چیز تھی. سنیے گا 4 آیت. تیسری آیت سے میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے. اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں کہ دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں کیا لی چگ لیا. پہلی بات کیا جی کہاں گرے جی؟ راہ کے کنارے. اور 5 اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگ آئے. 6 آئے. اور جب سورج نکلا تو جل گئے اور جل نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے. 7 آیت لکھا ہے اور کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بھر کر ان کو کیا کیا جی؟ دبا لیا. کانٹوں میں تخم ریزی نہ کرو. میں نے کہا کیا تھا؟ ہاں ہم اپنی اس افتادہ زمین پر صرف 10 منٹ کے لیے ہل چلاتے ہیں. وہ بھی اسی ٹائمر دیکھنے یا کتنی کو کیا 12 وقت رہ گیا. اپنی افتادہ زمین پر ہل چلاؤ. کہتا ہے کانٹوں میں تخم ریزی نہ کرو. تھوڑا بہت سنا وہ کانٹوں میں تخم ریزی کی. بعد میں تو کون اور میں کون. اور آپ لوگ سبھی جانتے ہیں. آپ نیکسٹ سنڈے آپ پوچھ کے دیکھ لیجئے گا, تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. آپ لوگ کہیں پر مشکل سے 2 یا 3 لوگ یاد ہوتا ان کو کیا تھا. اس کا مطلب ہے میں پھر دہرا دے رہا ہوں, مجھے اور آپ لوگوں کو اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنا ضروری ہے ہمارے دل کا ختنہ ہونا. کتنا ضروری ہے ہمارے دل کا ختنہ ہونا اور کتنا ضروری ہے ہمیں اس زمین پر ہل چلانا لیکن کانٹوں میں تخم ریزی نہیں کرنی. مثال میں آپ کو ریفرنس رکھوایا تھا 4 باب 23 آیت میں لکھا ہے زندگی کا سرچشمہ یہی ہے, اس کی خوب حفاظت کر. اب مہربانی سے دھیان سے سنیے گا. جب یہ زندگی کا سرچشمہ ہے, میں نے پہلے کہا تھا کہ اس میں کیا کیا پلاننگز ہم لوگ بنا کے اس میں بیٹھے ہوتے ہیں. Nobody knows. Nobody knows. میں آپ لوگ جانتے ہیں, میں خدا کا پاک ہوں. اسے خدا نے کہا دیتے ہیں دل اور دماغ کو جانچتا کون ہے جی؟ کہتا ہے تمہارے پھل کے مطابق تمہیں بدلہ دوں گا. اس لیے آپ لوگوں نے یہ الفاظ میرے سے اکثر سنے ہوں گے, سنیے گا دھیان سے. اکثر یہ ورڈنگ سنی ہوں گی, میں اکثر یہ دہراتا ہوں کہ ہماری زندگی کی 80% پرابلمس کے وی آر دا ریسپانسبل. میں نے کئی بار بولا یہ, اکثر گھروں میں جا کے یہ بولتا ہوں
کہ ہماری زندگی کے 80% مشکلات پریشانیوں کے ذمہ دار میں آپ لوگ خود ہوتے ہیں. اور پھر ایسے ہی ہم لوگ نا ایک دوسرے پہ الزام، خاندانوں میں الزام لگاتے ہیں. چاچی آئی، تائی آئی، نانی آئی، جو بھی آیا، جو رشتے، سارے رشتے یاد آتے وہ کچھ کر دیجیے. پھر کوشش کرتے ہیں کہ یا کوئی گورا ملے، کوئی کالا ملے، اسے دعا بھائی صاحب کوئی خاص دعا کروائے ہو میرے واسطے. سمپل سمپل اپنے دل کا خطرہ ہم لوگ کروانے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اپنے دل کا خطرہ کروانے، ایوری تھنگ کلیئر. اسے کہتا ہے اپنی افتادہ زمین پر ہل چلاؤ اور کانٹوں میں تخم ریزی نہ کرو. اس دل میں کیا ہے جی؟ میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نفرت، بغض، حسد، لالچ، اور خاندانوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے برے منصوبے. میں تو کئی دفعہ یقین کی جگہ میں جب مسائل سنتا ہوں تو میں اس بات کے لیے پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ دنیا کس طرف چل پڑی ہے. حل نہ چلانے کی وجہ سے، ختنہ نہ ہونے کی وجہ سے آج کیا ہے؟ خاندانوں کے اندر نفرتیں ہیں، تفرقے ہیں، خاندانوں کے اندر جدائیاں ہیں، خاندانوں کے اندر، کیونکہ اپنی افتادہ زمین پر حل ہی نہیں چلایا، اور حل چلایا بھی ہے تو کانٹوں میں تخم ریزی کرتے رہے. اس لیے میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں، کوئی نئی بات میں آج میں نہیں کرنے والا. کیا ہے؟ میں تو کئی دفعہ اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ بھائی بھائی کے خلاف، اور بھائی بہن کے خلاف، بہن بھائی کے خلاف، ساس بہو کے خلاف، بہو ساس کے خلاف، اور بہنیں اپنے بھائیوں کا کسی طریقے سے میں کالا جادو کروں، میرے بھائی کا گھر تباہ ہو جائے. دل کا خطرہ ہونے کے نہ ہونے کے باعث آج کیا ہے؟ آج بھائی بھائی کا خاندان تباہ کرنے کے لیے کس کے پیچھے؟ چھینچ کی زمین کے پیچھے. وہ جی میں چھینچ جگہ زیادہ لے گیا، اچھے محل چبارے تیرے، بول رہے مالیہ نہیں. ساری زندگی میں کئی دفعہ اس بات پہ اتنا حیران ہوتا ہوں، یار شادی سے پہلے یہی بہن بھائی ہم لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں، کھیلتے ہیں، ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں. ہاں جی، یس، کٹھے کھانا کھاتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے؟ شادی ہوئی، ادھر سے کسی نے کان میں جا کر ہمارے دلوں میں تخم ریزی کر دی. بیوی شوہر کے خلاف، شوہر بیوی کے خلاف، بچے ماں باپ کے خلاف، اور ماں باپ بچوں کے خلاف. میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں، اتنا مجھے تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یہی اولاد جس کو ماں 9 ماہ پہ پیٹ میں رکھ کر ہر تکلیف برداشت کرتی ہے، اور یہی اولاد جب جوان ہوتی ہے ویٹ کرتی ہے اب ماں نے کدو مرنا ہے
तक मैं मकान पे कब्जा करूं। बाप ने कब इस दुनिया से जाना है, मैं मकान पे कब्जा करूं। मैं यकीन कीजिएगा, मैं कई दफा ना बड़ा मैं अजीब परेशान होता हूं कि 6-6 इंच की जगह के पीछे इतनी नफरतें हम लोग अपने दिलों में बो लेते हैं। खानदानों के अंदर एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पसंद नहीं करते। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको ढकी छुपी बातों में मुझे तो एक दो खानों ने यहां तक बोला कि भाई साहब आप चर्च इसलिए जाते को फलां मेरा रिश्ता, तो वो आंदा मैं नहीं जाना। हकीकत है, आई एम सॉरी टू से, शायद वो सुन भी लें बाद में। मुझे यहां तक भी 2-3 खानों ने बोला कि भाई साहब प्लीज हम इसलिए नहीं आते कि फलां मेरा रिश्ता आंदा ना, यहां तो वो ना आवे तो मैं आ जाऊंगा। किसके पीछे? ये वही बहन भाई है ना जिनके साथ सारे मिलकर सारी उम्र खेलते रहे हैं। ये वही वालिदैन है ना जिन्होंने पाल पोस कर आपको जवान किया। और आज कितने हकीकत में दुख की बात होती है, बच्चे वेट कर रहे हैं कि माई बाबा मरे, माई बाबा मरे। माई बाबा मरे, बाद में असी बंदा पाइए। अंकल जस्टिन अक्सर ये कहते होते हैं, कहते पुत्र अपना पैसा आप ही खा के मरना चाहिए, बाद होते बच्चियां ने वड्डियां ही पानियां ने। It's true, it's true, अपना पैसा आप ही खा के मरना चाहिए, बाद में वड्डियां ही पैनियां जे। और इतनी नफरत कि जिसको 2 कप्पे ज्यादा मिल गए, मुझे 2 कप्पे कम मिले, मैं तो इसकी शक्ल देखा नहीं चाहता। ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज याद रखें, मैं फिर कहूंगा, ये लालच, ये बुग़्ज़, ये हसद, ये नफरत, नथिंग विल बी हैपेंड। सब कुछ याद रह जाएगा। तो मुझे और आप लोगों को अपनी जिंदगी में सोचना है, ये जिंदगी का सच्चा चश्मा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, इसकी खूब हिफाजत करें। निकालें नफरतें खानदानों के अंदर से। भाई भाई के खिलाफ, और मैं कहता हूं कोशिश करते हैं, सास कोशिश कर रही होती है कि किसी तरीके से मेरे बेटे का खानदान तबाह क्यों नहीं होता या हो। और ट्रू, आप लोग सारे जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं दुनिया में क्या कुछ है। सास वेट कर रही होती है कि मेरे बेटे का घर तबाह हो जाए, मैं कोई किसी जादू टूना वाले पास जाऊं। वो जाते हैं, संडे को यह भी आते हैं, अपने अपने चर्चेस में भी जाते हैं, लेकिन बेचे दिल करे उतना हाजिर लगा के आते हैं कि जी ऐसा तवीज करें कि मेरा भाई बिस्तर से उठ ना सके, मेरी बहन बिस्तर से उठ ना सके। फिर मैं आपको दुहाई दे रहा हूं,
دل سب سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے. خاندان تباہ ہو رہے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں, آئی ایم سوری ٹو سے دیز ورڈس, کیونکہ یہ دنیا میں اتنا کامن یہ چیزیں چل رہی ہیں, میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں. اب کیا ہے, ہم لوگوں نے باہر کے کلچر کو اتنا خوشی سے ہم لوگوں نے اپنانا شروع کر لیا ہوا ہے. یہ مسیح مان کا کلچر نہیں ہے, مسیح فیملیز کا یہ کلچر نہیں ہے, میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں. اب ایکسٹرا میریٹل افیئرز کامن تھنگ, اس سے کیا ہے, منصوبہ بننے یا منصوبہ بنے, اپنے شوق کی نفرت آئے گی, اپنی بیوی کی نفرت آئے گی, اپنے بچوں کی نفرت آئے گی. کانٹوں میں تو خونریزی کر رہے ہیں, اپنی بیوی کو ہونے کے ناطے ہوتے ہوئے بھی ایکسٹرا میریٹل افیئرز رکھے ہوئے, اپنا شوہر ہوتے بھی ایکسٹرا میریٹل افیئرز, اٹس اے کامن تھنگ. میری بہنوں, میرے بھائیوں, میرے بچوں, ہمیں اپنی افتادہ زمین پر حل چلانا ہے. مجھے اور آپ لوگوں کو اپنے دل کا خطرہ ضروری ہے. پھر وہ جو 3 آغاز میں حوالہ جات پڑھے, میں نے کہا تھا کہ یہ اچھی نوٹ کی ہے, ہر چیز پر نہیں کرو گے تو ایک سزا دے. تو پھر جب یہ چیزیں خاندانوں کے اندر ہوں گی تو پھر برکت کیسے آئے گی, برکت کیسے آئے گی. میں نے پہلے کہہ دیا ہے, ہم لوگ خود اپنی بلیسنگز کو روکتے ہیں تو پھر کبھی دعائیں کرواتے رہتے. گو ایٹ, ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا نہیں, شاید کوئی جادو ہو جائے. جب تک دل کا ختم نہیں نہ ہوگا برکت نہیں آئے گی. میں نے کیا کہا تھا, سارے منصوبے یہاں بن رہے ہوتے ہیں, پلاننگ ہو رہی ہوتی ہیں, برے منصوبے اور مشکلات, تباہیاں, بربادیاں. ایک حوالہ میں سے دیکھے گا ذرا, پہلا ایک حوالہ دیکھیں گے ہم لوگ پرانے عہد نامے سے, اس کے بعد نئے عہد نامہ میں سے. امثال کی کتاب اس کا 24 باب, Proverbs chapter 24. چوبیس باب 8ویں آیت. سنیے گا دھیان سے, خدا ان کے پاک کلام کیا کہتا ہے. کہتے ہیں جو بدی کے منصوبے باندھتا ہے, کیا ہے جی, جو بدی کے منصوبے باندھتا ہے فتنہ انگیز کہلائے گا. باندھتے نہیں بدی کے منصوبے, بابوں کے پاس جا کے اپنے بھائی کا, اپنی بہن کا گھر تباہ کرتے ہیں نا, یہاں ساری پلاننگ کر کے. میں نہیں کہہ رہا, خدا ان کا کلام کہہ رہے, جو بدی کے منصوبے باندھتا ہے وہ فتنہ انگیز کہلائے گا. کہتے ہیں حماقت کا منصوبہ بھی کیا جی, گناہ ہے. حماقت کا منصوبہ بھی گناہ ہے. اور کہتے ہیں اور ٹھٹھا کرنے والوں سے لوگوں کو نفرت ہے. حقیقت میں کئی دفعہ اتنا حیران ہوتا ہوں,
सारी बदी के मंसूबे ये बनाते हैं अपने खानदानों के लिए, फिर एक दूसरे पे हंसते हैं, चंगा मंजी ते पै गए ना, चंगा है। मेरे भरा ने बड़ी आदत चुकी सी, चंगा है, ठट्ठों में उड़ाते ना, नफरत है। मैं नहीं कह रहा, सॉरी, खुदा का कलाम कहता है। अब देखिएगा मेरे साथ, नए आदम में ऐसा देखिएगा, मुकद्दस लूका की इंजील लूक चैप्टर 6, मुकद्दस लूका की इंजील 45वीं आयत। सुनिएगा, 45 में लिखा है, अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाना से, मैं फिर से दोहराई दे रहा हूं, अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाना से अच्छी चीजें निकालता है, कहते हैं, और बुरा आदमी बुरे खजाना से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जो उसके दिल में भरा है ना, अपने बहन भाइयों के खिलाफ, कहते हैं वही उसके मुंह पर आता है। क्यों? क्योंकि जब इस 6 इंच की थैली में जब खत्म ही नहीं हुआ, तो इसमें से कोई अच्छी चीज निकलनी है ना, कोई अच्छी चीज नहीं निकल सकती, बुरी चीज ही निकलनी है, और खुदावंद को नफरत है। इसलिए फिर से दोहरा दे रहा हूं, खुदावंद मुझसे और आपसे आज ये कहता है कि मुझे और आप लोगों को अपने अपने दिल का खतना करना जरूरी है। और आज खुदावंद से एक दुआ करने शुरू करें, प्लीज सुनिएगा। मैं सिर्फ 2 मिनट और लूंगा, सुनिएगा। हम लोग सभी बड़ी इस बात से परेशान होते हैं कि जी वो फलां की हार्ट सर्जरी हो रही है। आज से दुआ करनी शुरू करें, खुदा मेरे दिल का ऑपरेशन कर दे, मेरी हार्ट सर्जरी कर दे। और बाद जाके ना प्लीज कहिएगा कि पाल साहब कह रहे हैं दुआ करो, अब तो तारी हार्ट सर्जरी हो गई। मैं क्लियर कर देता हूं, खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद मेरी रूहानी हार्ट सर्जरी कर दे। मुझे नया दिल अता बख्श। इसके 36 बाप में क्या लिखा है? मेरे दिल के अंदर से क्या जी? संगीन दिल निकाल। सिंपल। दुआ करें, दुआ किया करें अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने वालिदैन के लिए दुआ किया करें। खुदा मेरा भी, मेरी बीवी का भी, मेरे बच्चों का भी खुदा हार्ट सर्जरी का दे। जब खत्म हो जाएगा, हार्ट सर्जरी हो जाएगी, तो बुरी चीजें निकल जाएंगी सारी। तो फिर वही बचपन का प्यार और मोहब्बत जो से वो जाग जाएगा। भाई 2 दिन नहीं मिला, उसको फोन कर लिया करें। लेकिन इतनी नफरत भरी है, मैं फोन क्यों करना है? बहन का फोन 2 दिन नहीं आया तो फोन कर लिया करें। हार्ट सर्जरी जरूरी है ताकि हमारे दिल का खतना हो जाए, ताकि इसमें से अच्छे खजाना में से अच्छी चीजें निकल सकें, ताकि हमारे अंदर से एक दूसरे के लिए बरकत निकले, सलामती निकले। नथिंग एल्स। खुदा हमें सारे को बड़ी बरकत बख्शे।